ذبیح اللہ کی تحریر۔ لاہور لاہور ہے، کہا جاتا ہے کہ لاہور لاہور ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں اس میں ایسے اچنبھے کی کیا بات ہے؟ کراچی بھی تو کراچی ہے اور پنڈی بھی تو پنڈی ہے۔ یا تو یہ کہہ دے کہ لاہور لاہور ہے اور کراچی کراچی نہیں بلکہ حیدرآباد ہے۔ اپنے مزاج کی طرح لاہوریوں نے عجیب محاورہ بنا رکھا ہے۔ کچھ روز قبل باغ جناح جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ باغ میں لگے جامن کے درخت میں ایک 40-42 سالہ شخص نیکر پہنے اور قمیض اتارے بیٹھا تھا اور جامن توڑ توڑ کر کھا رہا تھا۔ اس شخص نے مجھے گزرتے ہوئے دیکھا تو جامن کی گٹلی مجھ پر دے ماری جو سیدھی میرے ماتھے پر لگی۔ اس نے بلند آواز میں نعرہ بلند کیا، لاہور لاہور ہے۔ میں لاہوریے کی اس حرکت پر احتجاج کرنا چاہتا تھا، مگر پھر دل میں خیال آیا کہ لاہور تو لاہور ہے، کہیں میں غیر لاہور یا مفت میں نہ مارا جاؤں۔ جامن کی گٹلی کا نشانہ ماتھے پر ثبت کروانے کے بعد میں یہ ضرور سوچ رہا تھا کہ اگر ننگے بدن درختوں پر چڑھنا لاہور ہے تو پھر میرا گاؤں سب سے بڑا لاہور ہے، جہاں کے بچے صبح بیدار ہونے کے بعد سارا دن درختوں پر چڑھتے اترتے گزار دیتے ہیں۔ لاہوریوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے کھانے کی نعمت بطور خاص ان کے لیے ہی بنائی ہے۔ اتنی فکر انہیں اپنی صحت کی نہیں ہوتی جتنی کھانے کی ہوتی ہے۔ کچھ روز قبل میرا دوست کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، اور لاہوریوں کا شمار کھانے کے لیے زندہ رہنے والوں میں ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میدا اور چنے لاہور میں استعمال ہوتے ہیں، اگر ان میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے تو ملک کے نصف غریب روزانہ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سویا کریں گے۔ لاہوریوں کے مزاج کی کیا بات کرتے ہیں؟ یہ سردیوں میں پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے بھلے نہ خریدے، 300 روپے کی ٹکٹ خرید کر امان اللہ کا ڈرامہ ضرور دیکھ لیتے ہیں، اور پھر سٹیج تھیٹر پر سنی ہوئی جگتیں سارا دن استعمال کر کے یہ تاثر چھوڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ بہرحال وہ ڈرامہ دیکھ کر آئے ہیں۔ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے اتنے بے چین رہتے ہیں، ہر وقت کچھ گزرنے کی دھن ان پر سوار ہوتی ہے۔ سال میں ایک دفعہ بسنت بنا کر باقی سارا سال بسنت پر اٹھنے والے خرچ کا قرضہ اتارتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لاہوری فیشن ایجاد کرتے ہیں، مگر میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں فیشن لاہوریوں سے ایجاد ہو جاتا ہے۔ لاہوری بیچارے قسم رسی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے صبح نان چھولے کا ناشتہ کرتے ہیں، جبکہ لاہور سے باہر کے لوگ اسے فیشن سمجھتے ہیں۔ لاہوری پنجابی گانے دیکھنے کا شوق صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انگلش اور اردو کی انہیں سمجھ نہیں آتی۔ لاہور کے رہنے والوں کے مزاج میں بھی یہ شامل ہے کہ یہ بات بات پر لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر لڑتے نہیں، کیونکہ اس کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے کی نوبت آ جاتی ہے، اور لاہوری ہاتھ پاؤں سے زیادہ زبان چلاتے ہیں۔ اگر کوئی زبانی جمع خرچ سے مرعوب ہو جائے تو یہ اس کی مہربانی، وگرنہ یہ خود مرعوب ہو جاتے ہیں۔ مشہور ہے کہ ایک لاہوریہ بائی کراچی سے لاہور آنے کے لیے ٹرین میں سوار ہوا۔ اس نے ایک سیٹ کی ٹکٹ لے رکھی تھی، جبکہ پاؤں پھیلا کر 4 سیٹوں کی جگہ پر لیٹا ہوا تھا۔ ٹرین چلی تو ایک مسافر لاہوری بائی کے پاس آیا اور کہنے لگا، بھائی جان ذرا ٹانگیں سمیٹ لیں، میں بھی بیٹھ جاؤں۔ اس پر لاہوری نے ایک آنکھ بند کر کے ایک خاص زاویے سے منہ موڑا اور دمکی آمیز لہجے میں بولا، اوئے مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں؟ مسافر مرعوب ہو کر ایک طرف کو ہو گیا۔ ٹرین ملتان پہنچی تو مزید کچھ مسافر ڈبے میں سوار ہو گئے۔ انہوں نے لاہوری کو سیٹ پر لیٹتے ہوئے دیکھا تو اس سے مخاطب ہوئے، بھائی صاحب آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں تاکہ ہم بیٹھ سکیں۔ لاہوری نے انہیں بھی سابقہ انداز میں ڈانٹا، جس پر وہ بیچارے بھی سہم گئے اور ایک طرف کو ہو گئے۔ ٹرین جب اوکاڑا پہنچی تو مزید کچھ مسافر سوار ہو گئے۔ پھر ایک مسافر نے گزارش کی کہ لاہوریہ بائی اٹھ جائیے، مگر لاہوری نے پھر وہی انداز اپنایا، گویا ہوا، اوئے مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں؟ اوکاڑا کے مسافر نے بھی اسی انداز میں الٹا سوال کیا، ہاں کون ہو تم؟ لاہوریہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بھائی صاحب میں مریض ہوں۔ لاہوری پان بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور اگر ان سے پان کا ذائقہ پوچھ لیا جائے تو بتانے میں ناکام رہتے ہیں، اور وجہ بتاتے ہیں کہ ذائقے کی طرف تو انہوں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ ان سب باتوں کے باوجود زندہ دلانے لاہور کی عظمت اور شجاعت سے انکار کرنا ممکن نہیں۔ کہیں یہ وہ سربکف ہیں جو 1965 کی جنگ میں دشمن کی فوج کے دانت کھٹے کرنے کے لیے سرحد پر جا پہنچے تھے، اور وطن عزیز کی سلامتی کے لیے سینہ سے سینہ اور قدم سے قدم ملا کر سیسا پلائی دیوار بن گئے تھے کہ یہ زندہ دل ہے اور زندہ قوم بھی۔